اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ 3 جون کو مجاہدانہ زندگی کر کے اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان کی شخصیت عظمت والی شخصیت تھی، جس کے متعدد بعد تھے، جس کو ہم ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں ان کی حیات کا، جس میدان میں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے قدم رکھا، تو اس میدان کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ چاہے علوم اسلامیہ حوزہ علمیہ میں آئے تو وہاں ایک اچھے عالم ہونے کی حد تک محدود نہ رہے، بلکہ مجتہد بننے کے بعد مرجع بنے، اور مرجع کے مراحل کو ایسے طے کیا کہ مرجع عالم اپنے وقت میں بن گئے۔ اس کے علاوہ جب عرفان میں میدان عرفان میں اترے تو وہاں پہ چاہے آیت اللہ ملکی تبریزی ان کے استاد رہے، یا آیت اللہ قاضی سے ان کے ملاقاتیں رہیں، وہاں پہ بھی سارے سیر و سلوک کے مراحل طے کرتے رہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب میدان شہادت میں اترے، ایسے شہیدوں کو تربیت کیا کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مکتب شہادت کو اپنی زندگیوں میں حیات بخشی، اور اس طرح لاکھوں شہیدوں کو امام خمینی نے تربیت کیا۔ اسی طرح جب میدان سیاست میں آئے تو دنیا کے بڑے بڑے سیاستدان امام خمینی کے سامنے کوچک نظر آنے لگے، چھوٹے پڑ گئے، کیونکہ امام خمینی نے وہ ایک عظیم کنسپٹ، ولایت فقیہ کا کنسپٹ، جس کو ولی الامر المسلمین کی صورت میں امام خمینی نے کتابوں سے نکال کے ایک پریکٹیکل میدان میں لائے، جس سے پورا عالم استعمار، عالم استکبار متزلزل ہو گیا۔ جہاں پہ ویسٹرن میڈیا یا ویسٹرن ایجنسیز ان کو اعتراف کرنا پڑا امام خمینی کی ذات، امام خمینی کی شخصیت کے کمال کا۔ جب آپ دیکھتے ہیں مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے، تو وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے امام خمینی کی شخصیت کو ویسٹ نے پرکھا ہے، دیکھا ہے، لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ کوئی تعریف سے کم نہیں، وہ کلمات۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ جائیں، ایک ڈاکیومنٹری دا مین ہو چینجڈ دا ورلڈ کے نام سے جب ابتدائی تصویر شروع ہوتی ہے
تو امام خمینی کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دس مین چینج دا ورلڈ. یہ معمولی بات نہیں، جہاں پہ ویسٹ اقرار کرتا ہے کہ اس شخص نے دنیا کے نظام کو بدلا. کیونکہ ویسٹرنزم جس میں کالونزم ہے، جس میں امپیریلزم ہے، کیپٹلزم ہے، اس نے اپنے شاخیں پورے مڈل ایسٹ میں ایسے بچھائی تھی جو ہزاروں سال تک ایک نظام بنانے کی صورتحال میں تھا. لیکن امام خمینی نے سارے ان کے مشنوں کو، سارے ان کے اسٹریٹجیوں کو ختم کر دیا. جہاں پہ خود اسی ڈاکیومنٹری میں اگر آپ دیکھیں گے، میں آپ کو وہ کلمات بتانا چاہتا ہوں، وہاں پہ ایک CIA آفیسر کیسے یاد کرتا ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو، جس کا نام بروس لائڈل ہے، CIA کا ایک آفیسر. وہ کہتا ہے our bosses couldn't cope with the idea of an 80-year-old Ayatollah, which they even don't know what an Ayatollah means, who lived on garlic, onions and yogurt, directing a revolution that was about to topple America's most important ally. اسی میں آگے کہتے ہیں it unleashed forces West still cannot handle. He took Iran and made it an inspiration for a new uncompromising strand of Islam. تو یہ تو دشمن کے کلمات ہیں. اسی ڈاکیومنٹری کو اگر آپ آخر میں دیکھیں گے تو یہاں پہ اعتراف کرتے ہیں it was for the first time that external hand changed the course of presidential elections. کیونکہ کارٹر کو، جو اس وقت پریزیڈنٹ تھا، کارٹر کو پورے الیکشن میں شکست ہو گئی، کیونکہ وہاں ایران میں جو ہوسٹیج تھے وہ تا آخر ریلیز نہیں کیے گئے. جب نئے پریزیڈنٹ نے حلف اٹھایا 20 سیکنڈ کے بعد وہ رہا کیے گئے. ایک سپر پاور کے مقابلے میں امام خمینی کی جو ایک سیاسی بصیرت تھی، اس نے کچھ ہی سالوں میں اپنے کمال کا مظاہرہ کیا. اسی طرح اگر آپ CIA کے مختلف کتب کا مطالعہ کریں گے، خاص کر وہ ایجنٹ جو میڈل ایسٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، میں ان کی طرف تھوڑا اشارہ کرنا چاہوں گا. اسلامک پیراڈاکس جو رال مارک گریچٹ لکھتے ہیں، یہ کتاب، اس میں لکھتے ہیں آیت اللہ خمینی shook the Arab world with the Islamic Revolution in 1979. آگے لکھتے ہیں آیت اللہ خمینی although fascinated by Khomeini's success, the Sunni Muslim Brotherhood, the mother of all Sunni fundamentalist movements, dreamed of toppling unrighteous Muslim rulers. یعنی اس نے پورے مسلمانوں میں ایک جدت اور ایک حرارت پیدا کی. یہ خود ویسٹرن. اس کے علاوہ شمیل بار اپنی کتاب سورسز آف اسلامسٹ اسٹریٹجک تھاٹ میں لکھتے ہیں خمینی established a regime that had manifested to liberate Muslims from the yoke of Western imperialism. تو یہ تو دشمنوں کے اعترافات ہے شخصیت امام خمینی کے بارے میں، جہاں پہ اگر دوست اپنی زبان کھولیں تو کلمات کم پڑیں گے، مگر یہی شخصیت امام خمینی کی جس نے ہر ایک میدان میں پورا کمال حاصل کیا. لیکن ایک نقطے کی طرف مسلمانوں کو بار بار توجہ لے جاتے تھے. مسلمان چاہے سنی چاہے شیعہ ہو، یہ دو آنکھیں اسلام کی ہیں. یعنی اگر ایک آنکھ کو بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کو ضرر پہنچے گا، اسلام کو ضرر دیکھنا پڑے گا. تو بار بار کہتے تھے
کلی طور پہ ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا خدا توحید ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارے حج، ہمارا روزہ، ہمارا ہر ایک ہمارا قرآن سے مرتبط ہے۔ ولو جزئی فقہی مسائل میں ہمارے کچھ فرق ہو سکتا ہے، چاہے ہاتھ کھولنے کے معاملے میں، چاہے ہاتھ باندھنے کے معاملے میں، تو ہم ان ہاتھ کھولنے اور باندھنے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، جبکہ دشمن ہمارے ہاتھوں کو ہی نہیں بلکہ ہماری گردنوں کو کاٹنے پہ تلا ہوا ہے۔ بس ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہمیں دنیا میں اسلام کو اگر اپنے عروج تک پہنچانا ہے، دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے، تو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے انہوں نے بار بار کہا، جو ایک نیا کنسپٹ ان کا تھا وہ تھا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ شرق نہ غرب، صرف اسلام، صرف اسلام، یعنی اسلام کو وہ ترویج دینا چاہتے تھے۔ اسی سے مسلمانوں کی عزت ہے جب وہ اتحاد آپس میں رکھیں گے۔ ایسی عظمت والی شخصیت جہاں پہ دشمنوں نے بھی اعتراف کیا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہر ایک میدان میں عظیم ہے امام خمینی کی ذات، مگر جب ہم ان کی شخصیت کو مطالعہ کرتے ہیں تو عاجزی، انکساری اور سادہ زیستی ہم پاتے ہیں۔ ایک دفعہ تمام ایران سے ائمہ جمعہ امام خمینی کے حضور میں جمع ہوئے، تو آیت اللہ مشکینی خطاب کرتے ہیں، تو اس میں امام خمینی کے رضوان اللہ تعالی علیہ کے کچھ بودوں کے بارے میں کہتے ہیں، آپ نے ایسا کیا، آپ کی ذات ایسی ہے، آپ کی ذات فلاں ہے، علیکم منا السلام، تو آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو جب آیت اللہ مشکینی بیٹھتے ہیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب بسم اللہ پڑھ کے درود و سلام محمد و آل محمد پہ بھیجتے ہیں، اس کے بعد پہلا جملہ جو وہ کہتے ہیں میں گلہ اور شکوہ کرتا ہوں اپنے بھائی آیت اللہ مشکینی کو، کس طرح سے اس نے ایسے کلمات میرے بارے میں استعمال کیا، اللہ اکبر، اس سے میرے ہوائے نفس کو خطرہ ہے، اس سے ہمیں اگر کچھ ہم نے حاصل کیا ہے ہوائے نفس سے لڑ کے، تو اس سے ہم پیچھے ڈھکیل نہ دیے جائیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی، دعا کرو کہ خداوند متعال ہمیں انسان بننے کی صلاحیت دے، انسان بننے کی توفیق دے، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں دعا کرو کہ خداوند متعال ہمیں کم از کم علی الاقل ظاہری عبادات کرنے کی توفیق دے۔ اتنی بڑی شخصیت امام خمینی کی اور اتنا عاجزی اور انکساری کا اظہار، اللہ اکبر۔ بس آخر میں یہ نقطہ کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ معصوم نہیں تھے، ایک عام شخص، لیکن علم و تزکیہ و پرہیزگاری ایسی حاصل کی کہ انسان کو ان شخصیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو معصوم تھے۔ یعنی انسان تصور کر سکتا ہے جو نہ معصوم ہے، نہ معصومیت کا دعویٰ ہے، یہ جب ایسے مراحل تک پہنچ سکتا ہے جہاں پہ انسان نہ اس سے گناہ کا تصور رکھ سکتا ہے، نہ ترک مستحبات کا تصور رکھ سکتا ہے، تو بالکل قریب المعصوم کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ آنا چاہیے جب معصوم، جس کو خدا حجت خدا کہے، جس کو خدا منصوص کرے، جس کو خدا حجت بنا کے بھیجے، وہ کیا ذات ہوگی۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں جس طرح امام خمینی نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و عمل
کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی سنواریں. ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے علم و عمل سے زندگی اپنی سنواریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.